ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آؤں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ ٹھیک ہے، تم اپنے والد سے جا کر پوچھ کر آؤ۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور جا کر عرض کی کہ ابا جان، حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو یہ سنہری موقع ہاتھ میں آیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں حضور کی بارگاہ میں کوئی اہم چیز مانگوں، کوئی خاص چیز مانگوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں کیا چیز مانگوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی، تم حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو کہ یا رسول اللہ، معراج کی خلوت خاص میں جو اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان راز کی باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیں۔ اور میرے ساتھ عائشہ وعدہ بھی کرو کہ جو حضور تمہیں بات بتائیں وہ مجھے بھی آ کر بتانا۔ تو ام المومنین جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اپنے والد سے مشورہ کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی یا رسول اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنے والد سے مشورہ کر لیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، کیا مانگنا ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، معراج کی خلوت خاص میں جو راز کی باتیں اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیں۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ سنو، معراج کی خلوت خاص میں جو اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان راز کی باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں گا۔ تو جب ام المومنین نے حضور سے یہ بات سنی تو آپ خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ ابا جان، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتوائی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، میرے اوپر لازم ہے کہ میں بغیر حساب اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ جب آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ زاروں قطار رونے لگے۔ تو ام المومنین نے عرض کی ابا جان، یہ بات تو رونے والی نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی سنو، اس کا ایک عکس تو یہ ہے کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، اور اس کا دوسرا عکس یہ ہے کہ جو دلوں کو توڑے گا وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو عائشہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ شاید نہ جانے مجھ سے کتنے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوں گے۔ تو دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ نہ جانے مجھ سے کتنے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوں گے۔ تو خدا را کبھی کسی کے دل آزاری نہ کریں، کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں، کبھی کسی کے دل نہ توڑیں۔ یہ ایسی تکلیف ایک انسان کو ہوتی ہے دل توڑنے کی۔ حضرت خواجہ حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ دونوں بیٹھے ہیں اور ایک ساتھ دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم میں سے جو شخص بھی اس دنیا سے پہلے جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عبادت کون سی محبوب ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت بابا صاحب کا وصال ہو گیا تو حضرت خواجہ حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اور جا کر کہا کہ فرید، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو شخص بھی اس دنیا سے جائے گا تو وہ دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب عبادت کون سی ہے۔ تو مجھے بتا کہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عبادت کون سی محبوب ہے۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حمید الدین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو زیادہ عبادت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ اے حمید الدین، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عبادت جو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ہم بھی کسی کے دل آزاری نہ کریں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں۔